بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إن يجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله أبته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وزب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرتين وثمرة فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك جداه يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فوادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك بكاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جدا والسلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أكون أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيتك وابني أمير رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فقال لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومي بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصة وهامتي لعنهم لامي ودامهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهر تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط عليك يا رسول الله علي لا يقرأك السلام ويكسوك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمي وهي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا الكساء من الفرز عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي يوم استفاني برسجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل للأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة وحفظ الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال لي السلام إذا والله فوزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبين وفيهم محمون إلا وفرج الله هما ولا مغمون إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال لي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے. جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے. کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے. کیوں نہ وہ قبلہ ارباب
ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم بر محمد وآل محمد صلوات۔ بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے، بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے، بکفنا کو بنایا حسین سے تھے، چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں، چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے تھے، بغور سن لے زمان، مخالفت پہ زمانہ تھا اس طرف، لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین سے تھے، بغور سن لے زمان، سپاہی شاہ میں شجاعت کا لوہا مان گئی، سپاہی شاہ میں شجاعت کا لوہا مان گئی، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے تھے، بغور سن لے زمانہ بر محمد وآل محمد صلوات۔ مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین،
دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین، کیا سراسیمہ لاچار ہے مظلوم حسین، تیر کاری ہے لگے زخموں پہ شمشیروں کے، نیزوں کے زخموں میں پیوستے ہیں پل تیروں کے، کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا، کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت پافدہ، کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پہ ہے شکر خدا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا، تیر بھی نیزے بھی سینے پر لیے جاتے ہیں، پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں، یوں تو یا ایک سے ایک ظلم ہوا شے پاسوا، تین صدموں میں مگر ضبط قیارہ نارا، ایک جواں اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا، شب کو وہ دلہا بنا صبح شہیدوں میں ملا، اس کی مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی، ماں دلہن کو لیے سرنانگے نکل آئی تھیں، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اٹھو سکینہ چلیں کربلا، زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم، نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں، ابھی بھی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا،
مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشکیاں، اٹھو سکینہ چلیں کربلا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کی رضائی نہ تجھ کو اے جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، اور گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، اب کیا کروں دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دلہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا تربت پہ بہن کی، جیسے حسین تھے گرے اکبر کی لاش پر، دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں قیدی
ہی رہی، کیا کھا کر تماچے سو گئی، زندان کی خاک پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر، کرنا ہے اب یاد رو رو کر منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعمہ بالشکر، نحمدہ وعلی آلہ کما نحمدہ وعلی آلہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد مولانا ابو القاسم محمد، واللعنۃ دائمهم وعلى اعدائهم اجمعین ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، صلوات باواز بلند۔ مجلس اعزا برپا اور آپ تمام حضرات مجلس سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ انچولی کے اس تابع دار ماتم دار مجمع کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا جو ہاتھ بلند ہوتا ہے ذاکر کی تائید میں نہیں، غدیر میں اٹھے ہوئے ہاتھ کی تائید میں بلند ہوتا ہے۔ ہلکے جملہ سنا تو ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر دیکھوں، اسی کی روشنی میں طے کر لوں گا کہ آج کہاں تک قافلہ جانا ہے، کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا۔ آج تو مجھے وہی کام کرنا ہے جو غدیر کے دن سورج کر رہا تھا، جو غدیر کے دن سورج کر رہا تھا۔ اب مجھے سوال کرو، موسیٰ آتا ہے غدیر کے دن سورج کیا کر رہا تھا؟ کچھ اور نہیں، جو کھل رہے تھے انہیں اور کھلا رہا تھا، جو جل رہے تھے انہیں اور جلا رہا تھا۔ وقت ہے میرے پاس، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اس کے بعد مل کے سارے مولا کا نام لیجیے گا، نعرے لگائیے گا۔ جس آیت وافی دایا کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ تو عز من تشاء ہو وہ تو ذل من تشاء، یقیناً عزت دیتا بھی اللہ ہے اور عزت لیتا بھی اللہ ہے، عزت دیتا بھی اللہ ہے، عزت لیتا بھی اللہ ہے۔ اب میرا سوال ہے، مالک عزت دیتا بھی تو ہے لیتا بھی تو ہے، یہ تو بتا عزت دیتا کس کس کو ہے، کس کس کو عزت دیتا ہے، کس کس کو عزت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت آ گئی، ہم نے پوری بنی آدم کو اس دنیا میں عزت دار بنا کے اتارا، جاگنا عزت دار بنا کے اتارا، عزت دار بنا کے اتارا، عزت دار بنا کے اتارا۔ تو میرا سوال ہے مالک، جب سب عزت دار، ہر شخص عزت دار، ہر سب عزت دار، جب ساری عزت دار، تو یہ تو بتا تو نے جہنم کیوں بنائی؟ جب سب عزت دار تو نے جہنم کیوں بنائی؟ تو نے جہنم کیوں بنائی؟ حدیث نبوی آ گئی، اگر پوری دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھا ہو جاتی خدا جہنم نہ بناتا، خدا جہنم نہ بناتا۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، خدا نے جہنم بنائے نہیں، علی کے ممکن نے کہہ کے جہنم بنوائی۔ یار
علی کے منکر نے جہنم کہہ کے بنوائی ہے, کہہ کے علی کے منکر نے جہنم بنوائی ہے. یہ سوال ہو گیا. دوسرا سوال, مالک عزت تو دیتا ہے, کس کس کو دیتا ہے؟ کس کس کو دیتا ہے؟ کہا ہم نے سارے بنی آدم کو عزت دار بنا کے زمین پہ اتارا. میں نے کہا مالک عزت تو دیتا ہے, لیکن یہ تو بتا کس کے ہاتھوں دیتا ہے, کس کے ہاتھوں دیتا ہے, کس کے ہاتھوں دیتا ہے؟ خاموش رہ گیا. کس کے ہاتھوں دیتا ہے؟ تخت پہ یزید بیٹھا ہے, نیچے زینب کھڑی ہے. یزید چیخ مار کے کہنے لگا, زینب کل تمہارے پاس ملک بھی تھا, عزت بھی تھی, دولت بھی تھا, سب تھا, آج ہم نے تم سے وہ ملک چھین لیا, تم سے وہ ملک چھین لیا. یزید کہہ رہا ہے زینب ہم نے تم سے وہ ملک چھین لیا. یہ کہنا تھا. بی بی کھڑی ہوئی کہنے لگی وہ تو عزت منتشا, وہ تو ذل منتشا. یقیناً عزت دیتا بھی اللہ ہے, لیتا بھی اللہ ہے, لیتا بھی اللہ ہے. عزت دیتا بھی اللہ ہے, عزت لیتا بھی اللہ ہے. بیدک الخیر, اللہ یہ سارے کام اپنے خیر والے ہاتھوں سے کرتا ہے, اپنے خیر والے ہاتھوں سے. میں نے پوچھا وہ خیر والے ہاتھ کون؟ بی بی نے کہا پہچانا نہیں, وہ خیر والے ہاتھ ہم ہی تو ہیں, وہ خیر والے ہاتھ ہم ہی تو ہیں, وہ خیر والے ہاتھ ہم ہی تو ہیں. بیوی نے دربار یزید میں اعلان کر دیا, یزید تیرے بابا تیرے اللہ کے ہاتھ نہیں, میرا بابا ید اللہ ہے. بڑی توجہ. عزیزان محترم, میں نے کہا عزت اللہ دیتا ہے, وہ تو عزت منتشا, وہ تو ذل منتشا. بیدک الخیر, عزت دیتا بھی اللہ ہے, عزت لیتا بھی اللہ ہے, اور یہ سارے کام اپنے خیر والے ہاتھوں سے کرتا ہے, اور وہ خیر والے ہاتھ ہیں علی. یعنی اللہ عزت دے رہا ہے, دلوا علی سے رہا ہے, دے رہا ہے, دلوا علی سے رہا ہے, دلوا علی سے رہا ہے. تو علی کا دامن پکڑے رہو گے تو عزت دار رہو گے, علی کا دامن پکڑے رہو گے تو عزت دار بنو گے. علی کا دامن چھوڑ کے خود کو ذلیل و رسوا نہ کرا لینا. اب سمجھ میں آیا انیس نے کیوں لکھا, مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. عزیزان محترم, عزیزان محترم, ختم کر دی میں نے مجلس. وہ علی جو عزت دیتا بھی ہے, خدا کی مرضی سے عزت دیتا بھی ہے, عزت لیتا بھی ہے, اسی علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں ننگے سر پھرائی جا رہی ہیں. آپ کا گریہ بلند ہو گیا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. میرا چھٹا امام سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے, پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل کر جو میرے جد حسین کے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. اجرکم اللہ. عزاداروں, میں نے روایتوں میں لفظ دیکھے ہیں, اور مجھے آج اس بی بی کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جسے میرے وقت کا امام سلام کر کے کہتا ہے, میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تبدیل ہوتا رہا. اجرکم اللہ. عزاداروں, عزاداروں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تھک کے سو جاتا ہے آپ اسے بڑے آرام سے اٹھاتے ہو, بڑے آرام سے اٹھاتے ہو. جب سکینہ سفر میں تھک کے سو جاتی تھی, غش کھاتی تھی, کوئی تازیانہ مارتا, کوئی تماچا مارتا. عزاداروں, مصیبت یہ تھی کہ بی بی سکینہ کو بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہ آتی تھی, نیند نہیں آتی تھی, بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی. اور جب سے بابا گئے سکینہ خاک کے بستر پہ. اجرکم اللہ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اجرکم اللہ. عزادارو, شام کا زندان آیا. روایات میں لکھا ہے ایسا تاریک زندان ملا بی بی کو کہ بی بی کا سر کبھی اس دیوار سے ٹکراتا, کبھی اس دیوار سے ٹکراتا. ہو سیدہ کو سکینہ کو کچھ نظر نہ آتا, رو کے کہتی کوئی شمع جلا دو. سکینہ کا اندھیرے میں جی نہیں لگتا.
تھا جب آخری دن آئے نا سکینہ کی بابا سے ملنے کی چاہت بڑھنے لگی. سکینہ کا دل چاہنے لگا, روز بابا کو گریا کرتی, بابا کو گریا کرتی. ایک دن ایسا آیا بچی کے ہاتھوں میں باپ کا سر آیا, وہ سکینہ باپ کے سر سے لپٹی, رونے لگی. رونا تھا, آواز بند ہوئی, سجاد نے شانہ ہلایا, جواب نہ آیا. سید سجاد رو کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. او بابا کو رونے والی سکینہ او بابا کے پاس چلی گئی. آخری جملہ, عزادارو وہ سکینہ اور جسے آزادی کی امید تھی, آزادی کی امید تھی, باہر جانا تھا, وہ قید ستم میں وہیں مر گئی. آج بھی زندان سے آواز آتی ہے, بابا سکینہ کو لے جاؤ, اس اندھیرے میں سکینہ کا جی نہیں لگتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. ثم الصلاة والسلام على آله آل الله واللعنة على أعدائه أعداء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درود بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو جاری و ساری رکھ سکیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا ہمارا اس فرش عزا پر آنا اور بانی کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ہماری گفتگو ہدف خلقت کے حوالے سے جاری ہے اور ماشاءاللہ سے میں آج دیکھ رہا ہوں بہت سارے ہمارے بھائیوں کے پاس پینسل تو نظر آ رہی ہے لیکن پینسل کے ساتھ جو جس ماشاءاللہ سے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسا لگ رہا ہے پینسل بھی کسی نے دی ہے آپ کو, آپ لوگ خود نہیں لے کے آئے ہیں. چلیں مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا طریقہ کار یہی رہتا ہے کیونکہ چھوٹے بھائیوں سے زیادہ تر میرا خطاب ہے یہاں پہ, تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو میں انوالو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. زیادہ سے زیادہ گفتگو میں آپ لوگ ماشاءاللہ سے شامل رہے ہیں, رہتے ہیں اور رہیں گے. تو یہی ہے کہ جس طریقے سے ہدف خلقت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم نے یہ کہا کہ خدا نے ہمیں یقیناً کسی نہ کسی مقصد اور ہدف اور فائدے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوگا.
پھر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اب میں چاہوں گا کہ اس کا جو نچوڑ تھا وہ آپ بیان کریں. ایک لفظ ہی ہے, ایک لفظ سے زیادہ زحمت نہیں دیتا آپ کو, ایک ہی لفظ بیان کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو. کہ ہم نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اور اس واقعہ کا نتیجہ اس طریقے سے تھا کہ کیا ممکن ہے کوئی شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھے کہ جس کا نظریہ, جس کی فکر الہی نہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہو, آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہو تو اسی دنیا میں وہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوگا. اگر وہ اس جگہ کو کیا سمجھتا ہو کہ یہاں پر مجھے آ کر کیا دینا ہے؟ امتحان. یہاں پہ مجھے آزمایا جا رہا ہے, میں جیسا کروں گا ویسا بھروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, یہ ایک کہاوت ہے, ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بہت گہری بات ہے. حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ انسان جیسا کام انجام دے گا ویسا اس کو نتیجہ ملے گا. مثال کے طور پہ میں اگر گندم کا دانہ, جس سے آٹا بنتا ہے, روٹی بنتی ہے, اگر گندم کا دانہ بوؤں گا تو میں گندم ہی اگے گی, کچھ اور چیز اس سے نہیں اگ سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا میں گندم کو بوؤں اور امید رکھوں کہ اس سے چاول نکلے, ایسا نہیں ہے. انسان جو کرے گا ویسا بھرے گا. تو حقیقتاً اس دنیا میں ہمیں خدا نے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہمیں وہ آزمائے کہ جو ہماری, دیکھیں آپ کی خدمت میں آیت پیش کی تھی نا کہ الذی خلق الموت والحیات, خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. کیوں موت اور زندگی کو کیوں خدا نے بنایا ہے؟ موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ پہچانے خدا, آزمائے آپ لوگوں کو کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور ہم نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں سعادت مند ہو جائیں تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اطاعت کی. اطاعت کی. ایسا ہی ہے, ہمیں اطاعت کرنی ہے. اطاعت یعنی کیا؟ یعنی جو خدا نے فرمایا ہے, جو ائمہ معصومین نے فرمایا ہے, اس پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے. بالکل صحیح, ہم نے عمل کرنا ہے. جب ہم عمل کریں گے تو ہم مطیع کہلائیں گے. جب ہم عمل کریں گے تو ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہوں گے. اور خدا کیا کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے انسان کو کیوں بھیجا؟ جو سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں 4 دن سے وہ آیت پڑھ رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو وہ آیت آتی ہو. آپ میں سے کوئی ہے کہ جو سرنامہ کلام میں جو آیت کو خطبے میں روز پڑھ رہا ہوں, وہ کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی تو بتا سکتا ہوگا. جی ابھی کسی نے پڑھ دی وہ آیت, ایک اور مرتبہ پڑھیے گا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک دفعہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, خدا کہہ رہا ہے میں نے خلق نہیں کیے یہ جنات اور انسانوں کو, میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں, کہ وہ میری عبادت کریں. پھر آپ لوگوں نے بتایا کہ عبادت کی نیت کیا ہوتی ہے ہماری. ہم لوگ جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, یعنی خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے قریب آؤ. خدا ہم سے کہہ رہا ہے میرے قریب آؤ. اور یہ عبادت وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. خدا ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی, خدا ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری عبادت کرو. جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ, یعنی ہم خدا کے قریب جانا چاہتے ہیں, اور خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں. خدا کہہ رہا ہے میرے قریب آؤ. خدا مسلسل کہہ رہا ہے میرے قریب آؤ. اب ایک بات بتائیں مجھے, اگر کوئی آپ کو اپنے پاس بلائے, اگر کوئی آپ کو اپنے پاس بلائے اور یہ کہہ کے چلا جائے, راستہ نہ بتائے, ایڈریس پتہ آپ کو نہ بتائے, تو اس کے بلانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟
کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں مثال دیتا ہوں کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنے گھر دعوت دوں, انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گھر پہ بلاؤں, یہاں پہ کہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب میرے گھر آئیے گا کھانے پہ, میں آپ کو کھانے کی دعوت دوں اپنے گھر, اور یہ کہہ کے یہاں سے فوراً چلا جاؤں. اب آپ لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی اکثریت کو ظاہر ہے میرے گھر کا ایڈریس نہیں آتا, وہ یہی کہیں گے بھائی آپ نے اگر نہیں بلانا تھا ایسے ہی بتا دیتے, یہ کیوں کہا کہ میرے گھر آؤ میری طرف آؤ, لیکن بنا بتائے, راستہ بنا بتائے, ایڈریس بتائے بغیر آپ چلے گئے. تو اب دیکھیں خدا جب کہہ رہا ہے میری جانب آؤ تو یقیناً خدا وہ راستہ بھی بتائے گا ہمیں کہ جس راستے سے ہوتے ہوئے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ اگر خدا ہمیں اپنی جانب بلائے لیکن راستہ نہ بتائے تو اس کا بلانا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا. تو یقیناً خدا ہمیں راستہ بتائے گا, خدا ہمیں راستہ بتائے گا کہ کس راستے کے تحت ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے کہ جس راستے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں خدا قرآن میں فرماتا ہے, خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. کس دن دین کامل ہوا؟ آپ لوگ بتائیں مجھے, یہ کون سا دن ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ کون سا دن ہے؟ یہ غدیر کا دن ہے. یعنی غدیر کا دن ہے کہ جب اعلان ولایت ہو رہا ہے تو خدا کہہ رہا ہے اب جا کر دین کامل ہو رہا ہے. دیکھیں غدیر کے دن خدا کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا ہے. یعنی ولایت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ولایت کو مانے بغیر تمہارا دین ادھورا ہے. کیونکہ جب دین کامل ہو رہا ہے تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ ورضیت علیکم الاسلام دینا, کہ اسلام یہ وہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے میں تم لوگوں کے لیے راضی ہو گیا. ماشاءاللہ سے رحمت الہی کا نزول بھی شروع ہو چکا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا علی ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں ولایت کا تذکرہ چل رہا تھا اور ولایت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ خدا نے بھی اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ بارش اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہ اس قسم کی بارش ہو رہی ہے کہ ابھی تو بہت اچھی لگ رہی ہے, کچھ ہی دیر میں پھر جو ہماری گلیوں کا حال ہونے والا ہے وہ بھی آپ لوگ سب مجھ سے بہتر اس سے واقف ہیں. انشاءاللہ اس رحمت سے خدا ہمیں توفیق دے کہ اس رحمت سے صحیح طریقے سے مستفید ہو سکیں. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. اب دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں, آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی انسان کی خلقت کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے, ہمیں کچھ اور نہیں بنایا. خدا نے ہمیں کیا بنایا؟ خدا نے انسان بنایا. اب آپ دیکھیں پرندے کے بارے میں سوچیں. ایک پرندہ کیا کرتا ہے؟ ایک پرندہ تنکا جمع کرتا ہے, تنکوں سے اپنا گھر بناتا ہے, گھر بنانے کے بعد اس گھر کو بساتا ہے. گھر بسانے کے بعد جو چیزیں, جو پرندے, جو چوزے اس کے گھونسلے میں ہوتے ہیں کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے غذا کا اہتمام کرتا ہے. دیکھیں پرندے کی زندگی کیسی ہے؟ پرندے کی زندگی یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی کہ وہ تنکا جمع کر کے اپنا گھر بناتا ہے. گھر بنانے کے بعد گھر بساتا ہے. اب گھر بسانے کے بعد کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے. کس کے لیے؟ جو اس گھر میں موجود ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے. اب دیکھیں اب دوسری طرف انسان کی طرف آئیں. ہم انسان ہیں نا, اب انسان کی طرف آئیں. اب اگر انسان اسی طریقے سے
پیسہ روپیہ جمع کر کے گھر بنائے, گھر بنانے کے بعد گھر کو بسائے, گھر بسانے کے بعد جو چیزیں گھر میں موجود ہیں, جو افراد گھر میں موجود ہیں, ان کے لیے خوراک کا اہتمام کرے, اور پھر اگلا دن شروع ہو یہی کام کرتا رہے. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں یہاں پر اس پرندے میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ جی, پرندہ اپنی حیثیت سے, پرندے کی حیثیت پرندے کی جیسی ہے تو وہ تنکا جمع کر رہا ہے. اب انسان اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ جمع کر رہا ہے, وہ پیسہ جمع کر کے گھر بنا رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کام کا جو نتیجہ ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے, یعنی پرندہ بھی یہی کام کر رہا ہے اور انسان بھی یہی کام کر رہا ہے. تو خدا نے پھر مجھے انسان کیوں بنایا؟ اگر میں وہی کام کر رہا ہوں جو ایک پرندے کے کام ہے, وہی کام کر رہا ہوں جو ایک جانور کے کام ہے, تو خدا نے پھر مجھے انسان بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ یقیناً مجھ میں اور انسان میں, یعنی مجھ انسان میں اور پرندے میں یقیناً کوئی فرق موجود ہے. تو ہمیں وہ فرق پتہ چلنا ہے. دیکھیں, خدا نے یہ حکم کسی جانور کو نہیں دیا جب خدا فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دیکھیں, یہ جو خدا عبادت کی بات کر رہا ہے کس کے لیے بات کر رہا ہے؟ انسانوں کے لیے بات کر رہا ہے. اب عبادت کے ذریعے ہم خدا کے قریب پہنچتے ہیں, اور خدا کہتا ہے کہ جس راستے سے ہوتے ہوئے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو وہ راستہ کیا ہے؟ دین مبین اسلام. دیکھیں, یہ دین مبین اسلام ہے کہ جس پر چلتے ہوئے ہم سب خدا تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی دین کی حیثیت کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا کہ دین ہمارا کتنا قیمتی ہے. دیکھیں, ہمارا دین اتنا قیمتی ہے کہ جس کی خاطر ہمارے امام حسین علیہ السلام قربانی پیش کر رہے ہیں. کس کی خاطر قربانی پیش کر رہے ہیں؟ دین کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ جو ہدف خلقت ہے انسان کا وہ اس دین کے ذریعے سے انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے. جس وجہ سے خدا نے مجھے خلق کیا ہے, اس دین کے ذریعے سے اس ہدف تک میں پہنچ سکتا ہوں. تو اس دین کی اہمیت اتنی ہے تاکہ انسانیت باقی رہے, ہدف انسانیت باقی رہے, ہدف خلقت باقی رہے. اگر یہی دین نہ بچتا تو نہیں معلوم ابھی ہم اس فرش عزا پر ہوتے یا نہ ہوتے. یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے کہ مولا حسین نے جو قربانی دی ہے اس دین کو بچانے کے لیے دی ہے. دیکھیں, میرے مولا کیا فرماتے ہیں خطبات میں, میرے مولا اپنے خطبوں میں میرے مولا نے جو وصیتیں کی ہیں یا جو بیانات ہیں یا جو خط لکھے ہیں, اگر ہم ان کا خلاصہ کرنا چاہیں, میرے مولا کیوں قیام کر رہے ہیں, مولا حسین کیوں قیام کر رہے ہیں؟ دین کے دفاع کی خاطر, دین کو بیان کرنے کی خاطر اور دین پر عمل کروانے کی خاطر. دین کی حیثیت دیکھیں, دین کی اہمیت دیکھیں. کیا ہے دین کی اہمیت, کیا ہے دین کی حیثیت؟ کہ مولا اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. اور نہ صرف میرے مولا نے اپنے آپ کو قربان کیا. دیکھیں, ابھی اگر ہم سرزمین کربلا کی جانب دیکھیں, آپ لوگوں سے میرا سوال ہے, جو خاص طور پہ آگے بیٹھے ہوئے میرے بھائی, خاص طور پہ ان لوگوں سے, آپ دوستوں سے میرا سوال ہے, آپ لوگ مجھے بتائیں کہ سرزمین کربلا پر کیا صرف جو ہمارے جوان یا بزرگ تھے صرف انہوں نے قربانی دی ہے؟ کس نے قربانی دی ہے سرزمین کربلا پر؟ 6 ماہ علی اصغر. اور کس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ حضرت علی اکبر. اور کون نوجوان ہیں جو سرزمین میں؟ 13 سال کے حضرت قاسم, حضرت عباس, یہ سارے جوان نوجوان. اون و محمد, یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے امام کی اطاعت اتنی کی کہ اس اطاعت کے بعد قربانی کا موقع ملا. بالکل صحیح. دیکھیں, ایک اور ہستی ہے کہ جس کا نام آپ لوگوں نے نہیں لیا. ایک اور نوجوان ہیں کہ جن کی عمر 11 سال بتائی جاتی ہے. سرزمین کربلا پہ ان کی عمر کیا ہے؟ 11 سال. وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن حسن, امام حسن کے چھوٹے بیٹے. حضرت قاسم کا آپ نے نام لیا, حضرت قاسم سے 2 سال چھوٹے تھے.
حضرت عبداللہ ابن حسن، اور یہ آخری شہید ہیں کہ جو 6 ماہ علی اصغر کے بعد انہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، یعنی امام حسین سے پہلے عبداللہ ابن حسن نے قربانی پیش کی ہے۔ آج میں اس شہید کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں عموماً ہمارے ہاں کم پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن حسن کی ولادت ہوتی ہے، مولا حسن کی کچھ ہی دنوں میں شہادت ہو جاتی ہے، یعنی بچپن سے ہی یتیم ہیں حضرت عبداللہ ابن حسن۔ لیکن جس کا حسین جیسا چچا ہو تو کیا یتیمی کو وہ محسوس کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو اپنی گودوں میں پالا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، تاریخ نے لکھا ہے، جب کبھی عبداللہ رویا کرتے تھے تو امام اپنے گود میں لے کر چلتے تھے، جب راتوں میں سویا نہیں کرتے تھے امام اپنی گود میں لے کر ٹہلتے تھے۔ عجیب محبت ہے اپنے بھائی کی آخری نشانی سے۔ یہی عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں کہ جب شب عاشور عبادت کے لیے اجازت لی جاتی ہے کہ شب عاشور عبادت میں گزاریں، تو سب اصحاب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچے بھی رات کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ حسین کا گھرانہ ہے نا، یہ بچے بھی رات کو عبادت میں گزارتے ہیں کہ رات میں سو نہیں پاتے۔ کہتے ہیں صبح کے قریب بہت سے بچے صبح عاشور تقریباً سوئے ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن حسن ہے۔ اب عاشور کا سورج نمودار ہوتا ہے، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں، اور اصحاب کے بعد ہاشمی جوان بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب میرے آقا و مولا علی اصغر کی بھی قربانی پیش کر چکے ہیں، اور اب گودال قتل گاہ میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ خیموں کی طرف لوٹتے ہیں، جب خیموں کی طرف آتے ہیں تو خیمے میں جا کر حضرت زینب، بہن زینب یہ عبداللہ ابھی جاگنے والا ہے، اگر یہ میرا پتہ پوچھے، بے تابی سے مجھے ڈھونڈے، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ کہیں خیموں سے مجھے ڈھونڈتا ہوا باہر نہ آ جائے۔ اب دیکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے میرے مولا گودال قتل گاہ میدان جنگ میں واپس لوٹتے ہیں، ظلم مولا پہ ہو رہا ہے، مولا کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک لعین، ایک تیر اس طریقے سے میرے مولا کی جانب روانہ کرتا ہے کہ وہ تیر میرے مولا کے پیشانی پر پیوست ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پیوست ہوتا ہے کہ اب میرے مولا زین ذوالجناح پر سنبھل نہیں پا رہے ہیں۔ مولا زمین کربلا پر آتے ہیں، اور جیسے ہی زمین کربلا پر آتے ہیں اس تیر اور اس چوٹ کی یہ حالت ہے کہ جب جب میرے مولا سانس لے رہے ہیں تو پیشانی سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، یہی عبداللہ ابن حسن جو بے تابی سے اپنے چچا کو ڈھونڈ رہا تھا، حضرت زینب کا ہاتھ چھڑوا کے بھاگتا ہوا اپنے چچا کے پاس آتا ہے، گودال قتل گاہ میں آتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا چچا خون میں لت پت ہے، کہتا ہے چچا حسین آپ کے سر پہ چوٹ لگی ہے، آئے خیموں کی جانب چلیں، میں جناب زینب سے کہوں گا کہ آپ کا سر باندھ دیں۔ اے چچا آپ کے لب و دہاں سے خون نکل رہا ہے، آئیے خیموں کی جانب چلیے، میں پھوپھی سے کہوں گا کہ آپ کے لب و دہاں پہ پٹی باندھ دیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایک لعین اپنی تلوار نکال کر گودی قتل گاہ میں داخل ہوتا ہے، وہ لعین چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر وار کرے، لیکن یہی عبداللہ ابن حسن یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ارے چھوٹا ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتا، نیزے سے دفاع نہیں کر سکتا، لیکن اپنے چچا کا دفاع کرنا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی وہ لعین امام حسین کے سر پہ وار کرنا چاہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن حسن اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا حسین کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اپنے چچا کا دفاع کرتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا بہت سخت جملے ہیں کہ وہ لعین کے وار سے
سے لٹکتے ہیں کہ درد اس کا خدا جانتا ہے اور عبداللہ جانتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے مولا صاحب الزمان فرماتے ہیں فرما ہو ہرملا, پھر ہرملا ایک تیر سے شعبہ عبداللہ کی جانب روانہ کرتا ہے اور حضرت عبداللہ کا گلا اس تیر سے شعبہ سے چھدتا ہے اور حضرت عبداللہ اپنی چچا کی گود میں نذرانہ شہادت پیش کرتے ہیں. وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے ہماری عبادات اور عزاداری میں خلوص کا اضافہ فرما. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واحشرنا من خیر انصارہ وعوانہ والمستشہدین بین یدیہ. ماتم حسین.
فوج شامل پاس آتے